بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان SM افضل، پروگرام حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے، ہے تو یہ قانونی لفظ لیکن اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں تو اس لفظ کا ہماری زندگی کے ساتھ بھی ایک اہم کردار، ایک اہم جزو ہے۔ آج ہم بات کریں گے بیل کے اوپر، ضمانت جس کو آپ کہتے ہیں۔ کوئی شخص اگر کسی کی بیل لیتا ہے یا ضمانت لیتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں وہ دیکھتا ہے، اس کی ایک ہسٹری دیکھتا ہے، اس کا ایک کریکٹر دیکھتا ہے، اس کی ایک ریپوٹیشن دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی میں اس کی بیل لے لوں۔ یہ شخص کا جو ایک کریکٹر ریپوٹیشن ہے وہ میرے سامنے اس طرح ہے، یا میں اس شخص کو اتنے عرصے سے جانتا ہوں۔ اب یہاں پہ بات یہ بنتی ہے کہ جو شخص بیل لینے والا ہے یا ضمانت لینے والا ہے اس کی اپنی بھی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ اس چیز کو ذرا خاص آپ نے خیال رکھیے گا۔ ناظرین، ضمانت ایک لفظ ضرور ہوتا ہے کہ جی ہم نے ضمانت لے لی اس کی، یا اس میں میری ضمانت ہے یا آپ کی ضمانت ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص کسی کی ضمانت نہیں لے سکتا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی شیورٹی نہیں ہے کہ وہ ضامن جو ہے یہ جس نے ضمانت لی ہے کل کو وہ اپنی بات سے ہٹ جائے یا وہ اپنی بات سے مکر جائے یا ڈینائی کر دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی کھیل ہوتے ہیں زندگی کے، یہ سانس تک ہی ہوتے ہیں، تو سانس کا اگر بھروسہ نہیں ہے تو ضمانت یا بیل لے لینا یہ ایک اپنے ایک اسکول آف تھاٹ کی بات ہے۔ لیکن میرا جو نظریہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کی ضمانت لیتا ہے تو وہ کچھ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ ایگری ہوتا ہے کہ ہاں جی چلیں اس کی ہم بیل لے لیتے ہیں یا ضمانت لے لیتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا لاء کی طرف جائیں تو اس میں وہ پتہ نہیں مچل کے کیا ہوتا ہے، شاید وہ بھرے جاتے ہیں اس کے بعد جا کے، تو یعنی وہ شخصیت بھی انوالو ہوتی ہے اور اس کے بعد جو فائن ہوتا ہے وہ بھی دینا پڑتا ہے۔ ہم جس طرف جا رہے ہیں یا ہم جو عمل یا جن عملیات میں ہم لوگ ان ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ روز محشر کوئی ہماری بیل لے یا روز محشر کوئی ہمیں اس قابل سمجھے کہ ان کی ضمانت کرانی چاہیے یا ان کی سفارش کرنی چاہیے یا ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تو اس تھوڑے سے عرصے میں یا تھوڑے سے جو ٹائم فریم جتنا بھی جس کے پاس ہے، کچھ آپ کے پاس ہے کچھ میرے پاس ہے، جو بھی ٹائم ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہم نے سیٹ کرنی ہے کہ کل کو کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی ہستی، کوئی نہ کوئی ایسا بزرگ وہ ایک اندر حب رکھتے ہوئے کم از کم ہماری بیل یا ہماری ضمانت جو ہے یہ ضرور کرا دیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کی شیورٹی، جس چیز کی بیل رب کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس امت کا پورا سسٹم رکھا ہوا ہے، اس پہ بھی اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو انالائز کریں، میرے خیال ہم اس قابل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ہماری بیل کرائیں یا ہماری ضمانت دیں، کیونکہ ہمارے اس طرح کے شاید اعمال نہیں ہے، یہ شاید ہم اس طرح کے نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں پہ تھوڑی سی ذرا بات کروں گا آگے بھی جا کے، تاکہ آپ اس چیز کو فوکس کر لیں کہ جو آج کا موضوع یا آج کا جو میسیج ہے یہ کیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ضمانت کی بات آئے گی تو پھر آل ان آل جو بھی ہمارا ضامن ہے یا جو بھی ہمارا ضمانت لینے والا ہے یا بیل کرانے والا ہے، یہ سارے کے ساری ذمہ داری پھر اس کے اوپر جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کوئی اس طرح کا کام کریں کہ جس نے بھی ہماری ضمانت لی ہے یا جس نے بھی ہماری بیل کی ہے تو وہ لائف کے کسی حصے میں آ کے اس کو یہ فیل ہو کہ یار میں نے کسی غلط افراد کی جو ہے وہ ضمانت لے لی ہے یا بیل لے لی ہے۔ تو اس لفظ بیل کو ذرا سمجھیے گا۔ کچھ چیزیں ہم اپنے گھروں میں بھی ایسی کر جاتے ہیں کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ منع کرنے کے لیے تو ضمانت اٹھا لیتے ہیں ہم کہ جی چلیں اس دفعہ آپ اس کو ایکسکیوز کر دیں یا فورگیو کر دیں، تو ہم یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ اس طرح کا کام نہیں کرے گا، ہم ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا جہاں ذمہ داری اٹھانے کی بات آئے گی وہاں پر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو پھر بعد میں ہمیں خود ہی فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو لائف کے اندر انسان کو اپنا کردار، انسان کو اپنی شخصیت اور انسان کو اپنا قول و فعل، اس کے اندر کم از کم اتنا بیلنس ضرور رکھنا چاہیے کہ زندگی کے کسی موڑ میں پتہ نہیں ہوتا کب کس کو کسی کی ضمانت کی ضرورت پڑ جائے، تو اس وقت کریکٹر، ریپوٹیشن، آپ کا ہی قول، آپ کا ہی فعل
یہی صرف آپ کے لیے ایک چیز بچا کر رکھتا ہے. اور اگر ادروائز آپ ان چیزوں سے ڈینائی کریں اور اپنے آپ کو کسی اور فیس کی طرف لے کر جائیں کہ نہیں جی آپ کو تو کبھی کسی کی ضمانت کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن در حقیقت اس چیز کو بھی ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ شخص کوئی بھی دنیا کا کسی کی ضمانت نہ لے گا نہ لے سکتا ہے, اور اگر کوئی لے لیتا ہے تو وہ وقتی ایک ٹائم گزارنے کے لیے, وقتی ایک حالات سے نکالنے کے لیے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے, آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے, تو اس کے تعاون کو, اس کی ہیلپ کو برقرار رکھیے گا, اس کا دل نہ توڑیے گا, اس کا ایک وشواس جو ہے آپ کے کریکٹر پر یا آپ کی ذات پہ, اس کو کبھی توڑنے نہ دیجیے گا. کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ کا جو وشواس بنا ہوا ہے, ایک جو اعتبار اعتماد بنا ہوا ہے, وہ اگر ٹوٹ گیا تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نیکسٹ ٹائم وہ شاید کسی کی بھی بیل یا کسی کی بھی ضمانت جو ہے وہ لینے سے 99% چانس ہے کہ اوائڈ ہی کرے گا. اور اس طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پریشر میں آ کر یا ٹینشن میں آ کر یا کچھ چیز ایسی ہم کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس چیز کی ہم ضمانت لیتے ہیں کہ یہ نیکسٹ ٹائم میں اس طرح کی بات نہیں ہوگی. بات کو میں جاری رکھوں گا, لیکن کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جی السلام علیکم, کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی, آپ بتائیں. میں ٹھیک الحمدللہ. جی. وہ ضمانت سے متعلق تھوڑی سی بات کرنا چاہیے تھی, بڑا ہی خوفزدہ کر دینے والا ٹاپک آج آپ نے چوز کیا ہے. بس جی ایسے یہ ٹاپک کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے. جی حکم کریں. ہاں جی, اس میں مطلب قرآن میں بھی جو سورہ نساء کی آیت فوراً میرے ذہن میں آ گئی. جی جی. جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جی جی کہ اس دن جب سب سے گواہی لی جائے گی پوری قوم سے تم پر, اور تمہاری گواہی تمہاری امت کے اوپر, تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رویا کرتے تھے, ان کی داڑھی تار ہو جاتی تھی. اس قدر ان کو مطلب ان جیسے معصوم انسان, ان جیسا انسان جس نے کوئی گناہ نہیں کیا, جس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, اس شخص کو اتنا رونا آیا کرتا تھا اس بات پہ کہ اگر میری امت کے اوپر میرے لیے گواہی لی جائے گی اور یہ ضمانت لی جائے گی کہ ہاں میں نے اپنا کام صحیح طرح کیا اور اپنی بات پہنچا دی صحیح طرح, تو پتہ نہیں میری امت کیا جواب دے گی. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ واقعی امت بالکل جیسا آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ آج امت کے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے, ضمانت کا حق دیں گے اللہ کو, لیکن ہمیں اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ کیا وہ ہماری شفاعت کر دیں گے ہمارے اعمال کی وجہ سے. اور پھر آپ کی اسی بات کی اس سے آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے مومنوں کے مال اور جان کے بدلے میں جنت ان کو ضمانت میں دے دی. مطلب اس کو تھوڑا سا ورڈز ڈفرنٹ ہوتے ہیں ہر ترجمے کے اندر, میں آپ کی مطلب ٹاپک سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ضمانت دے دی جنت کی ہمیں کہ اگر تم اپنے مال اور اپنے جان لگا دو گے اللہ کی راہ میں تو پھر یہ میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں, اللہ اس چیز کی ضمانت دے رہا ہے کہ جنت تمہیں مل جائے گی. بالکل صحیح بات. تو بہت مطلب اچھا ٹاپک ہے اگر واقعی ہم اس میسج کو سمجھ لیں, اور امید ہے کہ آپ ضرور ہی اچھا سمجھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ یہی میری طرف سے بھی یہی میسج ہے کہ ہمیں جس طرح ایک اور بات ایک دم میرے ذہن میں آئی, ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, تو ایک جنازہ گزرا وہاں سے, اور اس جنازے کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ شخص راحت پا گیا ہے اور یا یہ شخص راحت دے گیا ہے. مطلب یہ کہ یا تو اس شخص نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ اس کو بھی راحت مل گئی مر کے اپنے اللہ سے ملنے کی خوشی, رسول سے ملنے کی, بڑے بڑے بزرگوں سے جنت میں ملنے کی, اور پیچھے جو دنیا والے وہ بھی اس کے حق میں اچھی دعا کریں گے. اور یا پھر اگر اس نے ایسی زندگی گزاری ہے پیچھے والے بھی اس کے لیے مطلب خوش ہوں, اللہ معاف کرے کہ ایسا کسی پہ وقت آئے کہ لوگ کسی کے مرنے پہ پیچھے والے خوش ہوں, لیکن یہ کہ ایسی اگر کسی نے زندگی گزاری ہوگی, تکلیف دی ہوگی اور یہ سارا کچھ کیا ہوگا, تو ظاہر ہے وہ لوگ بے شک اظہار نہ کریں لیکن دل میں تو ان کے یہی احساس ہوگا کہ اچھا ہی ہوا یہ دنیا سے اٹھ گیا. جی بالکل یہ بات صحیح ہے. اگر ہم ایسے انسان بنے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر 3 لوگوں نے بھی گواہی دے دی کسی مومن کے مرنے کے بعد کہ یہ اچھا انسان تھا تو اللہ اس کو بخش دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں ایسی امت بنے جو اپنے اعمال سے اس بات
کی ضمانت دے، شہادت دے کہ واقعی ہمارے نبی نے اپنا بالکل صحیح کام کر دکھایا، اور ہمارے اوپر بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی اجازت دے کہ ہم ایسے امتی ہوں کہ جن کے لیے وہ واقعی سفارش کرنا چاہیں انشاءاللہ۔ جی بالکل صحیح ہے جی۔ تو اسی میسج کے ساتھ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین۔ تو یہ جو بیل یا ضمانت کی بات ہوتی ہے، ہم اتنا مال اسباب اکٹھا کرتے ہیں لیکن اس چیز کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اس چیز کو پراپر طریقے سے لوگ ٹیکل کریں گے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے چاہے وہ میری اولاد ہے۔ اور تو یہ ذرا ضمانت ایک ہے لفظ چھوٹا لیکن بہت بڑا لفظ ہے، اور اس ضمانت کے ہی بہاف پر، اس شورٹی ہی کے بہاف پر اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کی کلیئرٹی ضرور ہے، اس کی ضمانت ضرور موجود ہے کہ اس کو اس کا اجر یا اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ لیکن دنیاوی جو کام ہیں، دنیاوی جو ایشوز ہیں، اس کے اندر کوئی بھی کسی چیز کی ضمانت نہیں ہے، نہ انسان کے سانس کی، نہ انسان کے ایسے کام کی کہ جی جس سے وہ ایکسپیکٹ کرے کہ یہ چیز میں اس طرح کریٹ کر جاؤں گا، یہ چیز میں اس طرح بنا جاؤں گا، یا یہ اس طرح کرنے کے بعد میں اس طرح اس کا نتیجہ حاصل کر سکوں گا۔ اس چیز کی کوئی کسی کے پاس ضمانت یا بیل نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں معاشرے میں جس میں آپ اگر رب کی ذات کو اس کے اندر انوالو کر کے چلتے ہیں، جیسے کوئی بچی یا بچے کی رشتے کی بات آتی ہے، یا کسی اور ایسے کاروباری لین دین کی بات ہوتی ہے جس میں آپ سب نظام اپنا جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی منشا سے اور اس کی مرضی سے، اس میں جو بھی نفع و نقصان ہو رب کی رضا سمجھ کے جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ ایک قابل ضمانت بات آپ کی کسی حد تک بن جاتی ہے کہ یہ چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی انسان کسی مثبت کام کے لیے، پازیٹیو کام کے لیے اپنے آپ کو، اپنی انرجی کو اگر اس کی راہ میں لگاتا ہے یا ٹائم دیتا ہے تو اس چیز کی 100% ضمانت ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا، اور اس سے انسانیت کی اصلاح یا انسانیت کی خدمت یہ ضرور وہ ہوگی، اور اس کا اجر، اس کا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں ضرور ٹرانسفر ہوگا۔ اور جو افراد اپنی ذات کے لیے کوئی کام کرتے ہیں یا اپنی ذات کے لیے کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ان کے کسی بھی کام میں کوئی ضمانت یا بیل والا ایسا ایشو نہیں ہے کہ جن کو یہ کام کرنے سے ان کو اتنا ہی نفع حاصل ہوگا یا اتنا ہی نقصان حاصل کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ کچھ ایسا اعتبار، اعتماد کے رشتے ہوتے ہیں میاں بیوی کے اندر، ماں باپ کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، جس میں آپ ایک حد تک جاتے ہیں کہ یہ یہاں تک اس کی کلیئرٹی ہے، یہاں تک اس کی شیورٹی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں تک ضمانت کی بات آتی ہے وہاں پر کوئی کسی کے دل کے اندر نہ جھانک سکتا ہے، نہ کسی کے دل کے اندر کوئی ایسا اس نے کوئی کیمرہ یا کوئی ایسا فوکس کیا ہو کہ وہ جج کر سکے کہ مجھے اس کی ضمانت، کیونکہ کہتے ہیں کہ دل کا جو حال ہوتا ہے یا دل کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ وہی جانتا ہے